بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء آیت نمبر 1، تلاوت، اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ یا ایہا، یا ایہا کے معنی ہے اے، پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی کو پکارنے کے لیے اردو میں اے، تو عربی کے اندر یا ایہا، صرف یا بھی آتا ہے اور یا کے ساتھ ایہا بھی آتا ہے۔ الناسو، الناسو کے معنی ہے لوگ، اتقو، تم ڈرو، تم سب ڈرو، یہ دو سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ربکم، اپنے رب سے، رب رب پالنے والا، کم تم، تمہارا، تمہارا رب، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، الذی، جس نے، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، کم تم کو، من کے معنی ہے سے، نفس جان، واحدۃ ایک، نفس واحدۃ ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، واو کے معنی ہے اور، خلق پیدا کیا، منہا، من سے، ہا اس سے، اس سے کس سے، ایک جان سے، زوجہا، زوج بیوی، ہا اس یعنی جان، زوجہا اس جان کی بیوی، وبث و اور بث پھیلایا، من سے، ہما دونوں سے، منہما ان دونوں سے، رجالاً مرد، کثیراً بہت سارے، ونساءً و اور نساءً عورتیں، واتقوا اللہ و اور اتقو تم سب ڈرو، اللہ اللہ سے، الذی جس، الذی جو، تساءلون تم مانگتے ہو، تم مانگتے ہو، بہی، بی کے معنی ہے ساتھ واسطے، ہی اس کے واسطے، جس کے واسطے سے تم مانگتے ہو، والارحام و اور الارحام رشتہ داریاں، رشتہ داریاں، ان کے معنی ہے بے شک، اللہ اللہ تعالی، کان ہے، علیکم، علی کے معنی ہے پر، آگے کم تم یعنی تمہارے اوپر، علیکم تمہارے اوپر، رقیبا نگرانی کرنے والا، نگہبان۔ ابھی بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو، یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کر کے پکار رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا کہ تم اپنے رب سے ڈرو، اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کی ناراضگی سے ڈرو۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے کوئی فریضہ چھوٹ نہ جائے اور کوئی گناہ اس سے ہو نہ جائے۔
یعنی سارے احکامات کو پورا کرنا اور ساری نافرمانیوں سے بچنا اور پرہیز کرنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کا ذکر کیا ہے کہ انسان کو میں نے کس انداز سے، عمدہ انداز سے پیدا کیا، اور یہ اللہ کا انسان کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ ایک جان سے مراد یہاں حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ تمام انسانیت جس سے پھیلی وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام۔ وخلق منها زوجها، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو پیدا کیا، یعنی حوا علیہ السلام۔ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور ان دونوں سے یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مردوں کو اور بہت ساری عورتوں کو پھیلا دیا، یعنی ان سے نسل چلی، نسل میں پھر مرد بھی آئے اور پھر اسی طرح عورتیں بھی آئی، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے اور قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہاں معاشرت کی زندگی میں مردوں کا کردار ہے، وہاں معاشرت کی زندگی کے اندر خواتین کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اور بہت اہم کردار ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تکرار کے ساتھ تقوی کا حکم دیا کہ واتقوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو تساءلون بہ، جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے حقوق مانگتے ہو۔ یعنی دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں نا، خدا کے واسطے مجھے میرا حق دے دو، خدا کے واسطے مجھے میرا حق دے دو، تو اس ذات سے ڈرو جس ذات کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو۔ والارحام، اور ایک اور حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ تم رشتہ داری سے کی حق تلفی سے بچو۔ ارحام رشتہ داریوں کی حق تلفی سے بچو، کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ نبھانے کا حکم دیا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کی تفصیل بتائی ہے۔ تو رشتے کو کاٹنا یہ جائز نہیں ہے بغیر ضرورت کے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا حکم دیا ہے کہ رشتہ داروں کی حق تلفی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور اپنی صفت کا ذکر کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم سب پر نگہبان ہیں، تم سب پہ نگران ہیں۔ اللہ تعالیٰ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کون میرے احکامات بجا لاتا ہے، کون مجھ سے ڈرتا ہے، کون میرے احکامات پورا کرتا ہے، اور کون رشتہ داریوں کو نبھاتا ہے اور حق تلفی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور کون اس کے اندر کمی اور کوتاہی کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دو چیزوں کا حکم دیا، ایک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا، اور دوسرا رشتہ داریوں کی حق تلفی سے اپنے آپ کو بچانے کا، یعنی اللہ سے ڈرتے رہنا اور رشتے کو نبھانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔